اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے اولیاء ولی، آج کے دور میں جن کو صوفی بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے کچھ بیان کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں اس چیز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ اللہ کے ولی برحق ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں۔ کچھ ہیں ان میں جو کچھ اپنے عمل صالح اور کسی اچھے کام کی وجہ سے جب اللہ کو پسند آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ولایت کے درجے میں فائز کر دیتا ہے، مگر اکثریت یہ پیدائشی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ گناہوں سے پاک معصوم انبیاء کرام کے متعلق کہا جاتا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنی اہل بیت کو منسلک کیا ہے، وہ بھی عیبوں سے پاک ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آج تک بڑی سے بڑی خارجی نے بھی کبھی اہل بیت سے بغض رکھنے والوں نے بھی آج تک اہل بیت پائتن پاک کی کسی قسم کی کوئی خرابی بیان نہیں کی، ثابت نہیں کر سکے۔ اگر کسی نے کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر آئی ہے، اور دنیا کی بھی لعنت آئی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک رہے گی۔ جو جو ان کے مقابلے میں آیا وہ لعنت کا مرتکب ہوا، ماں سوائے ان کے جنہوں نے رجوع کر دی۔ بہرحال میرا موضوع ہے اہل بیت کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد اولیاء اللہ۔ تو صوفی لفظ جو ہے یہ کچھ ان پڑھ لوگوں نے اس کی وضاحت کر دی، یا جان بوجھ کر یا سازش کے تحت کہ یہ صوف سے بنا ہے، یہ ان کے کپڑے پہنتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کسی گھر بیٹا پیدا ہوا، اس عورت نے منت مانی، اس کو وہ اون کا کپڑا لپیٹ دیا اس کے سر کے اوپر۔ یہ سب بے بنیاد بے تکی باتیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اصل میں صوفی اصحاب صفا سے ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے اصحاب صفا میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ ہر دور میں رہے، اللہ کے ولی ہر دور میں آتے رہے، مگر ان کی شان، منزل، مرتبہ، مقام بہت اعلیٰ آ گیا جو کسی بھی نبی کے دور میں آئے، اور ان کو اس دور میں نبی کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، ان کے اصحاب میں شامل ہوئے اور ان سے تعلیم و تربیت لی، ان کے درجات باقیوں سے زیادہ بڑھ گئے۔ اور یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو جتنا چاہے وہ عطا کرتا ہے، جس کو جون سا وقت چاہے اس کو وہی وقت عطا کرتا ہے۔ ان پر وہ کوئی خصوصی مہربانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام آئے، اصحاب صفا آئے، ہم بھی بہت خوش قسمت ہیں، مگر ان کے بعد کیسے کہ ہم آج 1450 سال بعد ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے سے بعد آنے والے لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، اپنا رفیق کہا ہے، اور آپ ان کو دیکھنے کی بے انتہا ذرا مشتاق رہے ہیں۔ ان کو بڑا اشتیاق تھا، بڑا شوق تھا، بڑا ولولہ تھا کہ میں ان کو دیکھوں گا یا میں ان کو دیکھوں روز محشر۔ بہت ساری حدیث ہیں، جیسے میں پھر کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی نے اپنے بعد آنے والی اپنی امت کو اپنا بھائی کہا، اور ان کے دگنے درجات رکھے، اور ان کو بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا۔ انشاءاللہ وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ وقت میں بیان ہوتا رہے گا، مگر پھر میں وہی ہوں گا، اللہ کے اولیاء اللہ یہ پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے بعد یہ اللہ کے ولی چلتے آئے۔ جیسے جیسے نبوت کا دور آتا گیا، جو اس دور، یہ نبوت ایسے نہیں ہے بھی ایک نبی دنیا سے گیا فوراً دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان میں بڑے بڑے فاصلے ہیں، ان فاصلوں میں بھی اللہ کے ولی آتے رہے ہیں، اور وہ ولی وہ ہوتے تھے جیسے اصحاب کہف والے، جو
اس نبی کے دین کو لے کر اسی کی ڈیوٹی کرتے تھے، مگر وہ منصب میں نبوت پر فائز نہیں ہوتے تھے۔ کام ان کا نبوت کی ڈیوٹی ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کو میں ایسے بیان کرتا ہوں کہ اصحاب صفا سے صوفی نکلا، اصحاب صفا سے تصوف نکلا۔ نبی کریم ہر کسی سے ہر قسم کی بات نہیں کرتے تھے، ہر آدمی سے اس کے ظرف کے مطابق بیان کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کشا کا یہ اپنا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الفاظ کی حرمت کی ذمہ داری ادا کرنے والے پر عائد ہوتی ہے، کہ اس کو چاہیے کہ وہ جیسا کوئی شخص ہو اس کے مطابق ہی، اس کے الفاظوں میں ہی اس سے وہ گفتگو اس کے معیار کے مطابق کرے۔ تو یہ جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات کیا اس سے عاری ہوں گے، نہیں، وہ اسی پر عمل پر ہے، تو اس لیے ہمیں وہ تلقین کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفی کوئی غیر مسلک ہے، یہ کوئی علیحدہ مسلک ہے، ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، یا پھر ان پر لعنت کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ وہ آج تک سمجھ نہ سکے، اور یا پھر صرف اس وجہ سے، بغض کی وجہ سے، جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے یہ باتیں بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی سازش ہے، اور یہ ایسے ہی سازش ہے جیسے اہل بیت کے متعلق کی جاتی ہے۔ ان کی حرمت کو، ان کی عزت کو، ان کی تقریر کو جان بوجھ کر وہ بیان نہیں کیا جاتا جو ان کا حق ہے، تاکہ لوگوں کو اصل بات نہ پتہ چل سکے۔ اور یہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آل نبی اولاد علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اندر سے بغض رکھنے والے اور منافقین میں سے جو تھے، وہی سازشیں اولیاء اللہ کے متعلق بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے اللہ کے نبیوں، اللہ کے ولیوں کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرنا، سازشیں پیدا کرنا، اور در پردہ یا سر پردہ یا کھل کر یا چھپ کر یا دل میں ان کے لیے منافقت رکھنا، ان کے لیے بغض رکھنا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک، بھی شک نہ کر، اکھاں کھول کے یار سوئیوں جے نہ، میں جو بیان کر لگا مڑ کے پتہ نہیں مینوں زندگی چ بیان کرنا موقع ملے نہ ملے، میری گل نوں ذرا سمجھنا، میں جو میرے کو پیغام پہنچیا، جو مینوں ملیا، میں تہاڈے تک منتقل کرنا چاہنا، تے تانوں اللہ دا واسطہ اپنے اندر مینوں منتقل کرنا جی موقع دیا جے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں بیان لے کے آیا ایڈے بہترین طریقے سے لوگوں نے بیان، مگر ایسا بیان تسی پہلے نہیں سنیا ہوگا انشاءاللہ، اس طرح سنیا، پتہ نہیں بوجہ خوف ہے یا علم نہیں یا کی وجہ، مینوں نہیں پتہ، مگر میں جو بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ بڑا بہترین ہوئے گا، انشاءاللہ تسی لے کے جانا اور اگے بھی تقسیم کرنا، لوگوں کو دسنا، اویئرنس دیو، تاکہ میرا حق ادا ہوئے کہ میں مرن تو پہلے اللہ دے ولیوں دے بارے جو میرے کو موجود ہے میں بیان کر سکاں، اور جنہوں نے سن لیا انہوں تو بھی فرض ہے، اب ولی فرض ہے کہ بھی اللہ دے بندے تک وہ گلاں ساریاں پہچان، تاکہ گمراہ کرنے والے مردود منافق انہوں نے گمراہ نہ کر سکے۔ بے شک، شک نہ کری، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ولی قرآن سے ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اللہ کے ولیوں سے بھی ثابت، مگر گمراہ کرنے والے بڑی خوبصورتی سے گمراہ کرتے ہیں۔ میں ابھی انشاءاللہ ان کے پول کھولوں گا سارے۔ اچھا، ولیوں لفظ ولی سے بنا ہے، جمع کا صیغہ معنی اس کے اللہ جسے اپنا دوست کہے وہ ولی ہے۔ اور جڑے اج کل دے عالم دین نا، جو اج کل کے وہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا فرقہ چلا ہوا ہے، دشمنان اہل بیت، دشمنان اولیاء اللہ، کھل کر وہ سامنے آتے ہیں، ہمیں بھی کھل کر سامنے آنے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا منہ توڑا جا سکے۔ وہ ہر بات بھی کہتے ہیں اے بھی اللہ دے ولی، اوے اللہ دے ولی، اے بھی اللہ دے ولی ہے، انہوں نک پونجنا بھی آਉਂدا نہیں، انہوں استنجا کرنا بھی آਉਂدا نہیں، وہ ماں پیو دا ادب کرنا تینوں آਉਂدا نہیں، اٹھن بیٹھن دی تینوں تمیز کوئی نہیں۔ اور اللہ دے ولی، ولی او جنوں رب ولی آکھے، نبی او جنوں اللہ نبی بناوے، ولی او جنوں اللہ نے ولی بناوے،
اور جڑا خود ساختہ نہ ہوئے تو کسی بندے کا ساختہ نہ ہوئے، اللہ ساختہ ولی او ولی اللہ ہے. اب جا کے ولی 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 چلو لگ جائے گا پتا تمہیں. نشانیاں بھی آن لگی ہیں اس اپنے مامے دے اپنے چاچے پھپھی دے پتر مامے وہ کھڈ کے دکھاؤنا ساری خوبیاں بھی جنہوں تسی نک پونجنا جنہوں ول کو نہیں ولی کہندے جے نا وہ مینوں دسنا کہڑا ولی. اب نہیں منتے تو تسی جینون ولیاں حقیقی ولیاں نہیں منتے. منن تے آن تے اپنے پتر نوں بھی کہہ دندے جے، اپنے پھپھڑ نوں بھی کہندے، اپنے چاچے نوں بھی کہہ دندے. مینوں تو تہاڈی سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا دوسرا معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول میں مشغول و مصروف رہتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. مفسرین نے اس آیت کی بہت سی معنی بیان کیے ہیں جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں. نمبر 1، مستقبل میں انہیں عذاب کو خوف نہ ہوگا، نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے. مستقبل میں کسی پسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ وہ واضح اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے سے غمگین ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دنیا ہی میں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا محفوظ رکھے گا کہ روز محشر، وقت نزاع اور قبر میں انشاءاللہ وہ بڑے مطمئن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا کر دے گا قلب کو کہ ان کو کوئی غم نہ ہوگا. ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت حفاظت کی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے کہا کہ ہم اس کی طرف دیکھو. اچھا تو یہ ہے ایک قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ. تو ایک دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کو تکلیف دی. گل سن لو اور بکواس کرنے والے سارے غور کان کھول کے سنو. تہاڈا اللہ نے پہلے انتظام کیتا ہے، صرف ظاہر ہونے والا ہے تے تہاڈے پچھلے نال ہوندا رہیا ہے تے تہاڈے نال ہو جانا انشاءاللہ تعالیٰ. تے سن لو، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرے، یعنی جیڑی شے میں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے. یعنی کہ ایک فرض چیز ہے مگر اور کو میرا قرب حاصل کرنے چکراں میرا قرب حاصل کرنے جستجو دے وچ اس طرح غرق ہو جاتا کہ ان کو فرض بھی ادا کر نہیں ہو سکتے. فرمایا جو میں نے اس پر فرض کیا میرا بندہ جب نوافل کے یعنی کہ مجھے بہتر ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے واسطے وہ کام کرے. اگر اس کو کوئی چیز وہ مس بھی ہو جائے جڑا فرض ہوئے تو مینوں وہ پسند وا جڑا میرا قرب حاصل کرنے جو کچھ کر لے. اللہ فرما رہے میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے یا پکڑتا ہے، اور میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اپنے ولی دی شان بیان کر لگا اس چیز تو بھی نہیں گھبراندا پیا کہ میرا بندہ جدوں میرے چ غرق ہو جاندا، جدوں میرے وچ وڑ جاندا، جدوں میری ذات چ غرق ہو جاندا، فنا فلا ہو جاندا، عبادت دے ذریعے، نفلاں دے ذریعے، مراقبے دے ذریعے، مکاشفے دے ذریعے، فاقے دے ذریعے، روزے دے ذریعے، مختلف ریاستاں عبادتاں دے ذریعے وہ اتنا زیادہ غرق ہو جاندا میرا قرب حاصل کرنے کو کہ انہوں ایک ہی لگن لگی ہوندی کہ مینوں اپنے رب دے نال ملنا ہے، مینوں اپنے رب دے نال ملنا ہے، میں اللہ تعالیٰ نال ملنا چاہنا، میں اللہ تعالیٰ دا دیدار کرنا چاہنا، میں دیدار الہی حاصل کرنا چاہنا، میں اللہ تعالیٰ دی نور دی تجلیات دے محور دے وچ محو ہونا چاہنا.
اس قدر جدو وہ اس مقام تے پہنچ جانا تے اللہ فرماندا بھی اور کو بہت سارے فرائض اگر دے بھی ادا کر دے تے مینوں ایک چیز افضل ہے کہ میرے قرب حاصل کرنے واسطے جہڑی بھی جستجو کر رہا مینوں وہ زیادہ پسند ہے۔ فرمایا جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس سے بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے چھوتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ جس سے چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور کتھے اللہ تے کتھے دا ولی تے دی محبت دے جے او محبتاں دے وچ گرک ہو کے تے کوئی فرق نہیں کرتا، فرق اللہ بھی کوئی نہیں کرن دیا۔ وہ کہتے جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور ڈب کے مر تو انہوں کی کہی جانے ہیں، جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے ہائے ہائے۔ اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے بخشش کا طلبگار ہوتا ہے تو بے شک میں اس کو بخشش عطا کرتا ہوں، اور جب وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اللہ اسے اپنی پناہ میں لے آتا ہوں۔ جدوں بھی چاہتا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہنا اس دشمن تو شیطان تو انہاں مردوتاں تو جڑے کتیاں وانگوں بھونکدے نے دن رات اللہ دے ولیاں دے خلاف گلاں کردے نے، جدوں اللہ دا ولی کہندا اللہ میں تیری پناہ چاہنا، اللہ انہوں اپنی پناہ چ لے کے او دے دشمن نوں غرق کر دیندا، او دا بیڑا غرق کر دیندا، دنیا تے آخرت تے لعنت دا ایک بہترین نمونہ بنا کے دنیا تے پیش کردا فرعون وانگوں کہ اے یودا تے تیار ہی ہو تہاڈا بھی یہی حال انشاءاللہ تعالی ہونا۔ یہ حدیث قدسی میں نے بیان کی ہے، اسے فتح الباری میں حدیث نمبر 6520، حدیث کو امام بخاری، امام ابن حنبل اور بیہقی میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کے آگے میں انشاءاللہ دوسرا بھی میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں۔ تو میں پھر آپ سے یہ بار بار ایک چیز پر غور کرواتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صوفی اصحاب صفا سے ہے، جیسے صفا، صوفی، تصوف یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یہ ہر دور میں رہے ہیں، نبی کے وسلم کے دور میں رہے ہیں، ان کے بعد بھی رہے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے یہ میں پہلے بتاتا ہوں۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، نبی، رسول، اولو العزم، ان کی سب کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، تبلیغ، دین اسلام کی اشاعت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے امر بالمعروف نہی والمنکر کی طرف لوگوں کی توجہ کروانی اور انہیں سمجھانا اور ان کو انٹروڈیوس کرانے کے بعد انہیں گائیڈ کرانا تاکہ وہ اس پر عمل بھی کریں۔ اچھا، نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے بند ہو گیا، مگر یار ہدایت تو بند نہیں ہوئی، ہدایت تو ہے۔ جیسے ہی نبوت کا سلسلہ بند ہوا تو ولایت کا سلسلہ چلتا رہا، وہ آج بھی چل رہا ہے، وہ اس سے پہلے بھی چلتا تھا۔ ولایت نبوت کے ساتھ بھی چلی ہے، نبوت سے علیحدہ بھی چلی ہے، نبوت کے بعد بھی چلی ہے، نبوت کے پہلے بھی چلی ہے۔ اگر باقی نبیوں کے ساتھ ولیوں کا ہونا ہے تو آج کے نبی کے پردہ کرنے کے بعد کہ آج کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کے انکاری ہونے کی کوئی دلیل تو لاؤ۔ ساری زندگی لگے رہو گے انشاءاللہ دلیل نہ ملے گی۔ اور پھر میں آتا ہوں، پھر یہ ان کا مقام کیا ہے؟ ہدایت بند نہیں ہوئی، ولایت چلتی رہی۔ ولی وہ ہے جو اللہ کے نبی کا پیروکار ہو، اس کے نقشے قدم پر چلے، نبی کے نقشے قدم پر چلے اور اطیع اللہ و اطیع رسول نافذ کرے، کروائے، اس کے لیے چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ جتنے بھی ولی ہیں یہ سب پہلے عالم دین تھے، یہ سب حافظ قرآن، قاری قرآن، محدث، بہت سارے علوم کے ماہر تھے۔ پہلے یہ عالم تھے، جب انہوں نے عمل کیا تو یہ عامل ہو گئے، جب انہوں نے عمل کرتے کرتے اپنے اللہ کو راضی کر لیا
تو پھر وہ کامل اور اکمل اور مکمل کے حدوں تک پہنچے۔ ان میں درجات ہیں ولیوں کے، انشاءاللہ وہ بھی آنے والے وقت میں سارا بیان کروں گا، مگر مولوی تو انکار کرے گا۔ یہ علماء سو کے علماء کرام جو ہیں وہ تو انکاری ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری تھے پہلے، ان کی شان کے، ان کے مقام کے، ان کی حد کے، پھر اہل بیت کے، پھر اولیاء اللہ کے۔ یہ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دشمن سے اللہ فرماتا ہے جس کو میں اپنے لیے پسند کر لیتا ہوں اس کے اوپر ایک فرعون مقرر کر دیتا ہوں۔ جس ولی کا تم نام لو گے اس کے خلاف بولنے والا وہ فرعون تو ہے، پہچان لو اس کو بس اور اس سے بچو، اس سے پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ منصب اصل میں نبی کا ہی پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت نہیں ہے، ولایت ہے، مگر کام ڈیوٹی ساری وہی ہے جو نبیوں کی ہوتی۔ نبی بھی عمل کرتے ہیں اور حکم بھی کرتے ہیں، ولی بھی عمل بھی کرتے ہیں اور حکم بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہ ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو نہیں سکتی، وہ بڑا پروٹوکول ہے اس کے ساتھ۔ ان سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر یہ رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان سے فلاں غلطی ہو گئی تو یار غلطیوں تو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام سے بھی ہوئی ہیں، تو ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ جب انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ یہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو انشاءاللہ یہ جو علماء سو ہیں ان کے متعلق اگلی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، اس میں یہ سارا کوئی بیان کروں گا، یاد رکھنا، انتظار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، برحال ڈیوٹی ان کی وہی ہوتی، وہ ویسے ہی کرتے۔ تو میں ایک حدیث لے کر آیا ہوں، تو وہ حدیث بڑی کوششوں کے بعد مجھے ملی ہے۔ میں نے یہ آج سے 24 سال پہلے پڑھی تھی، اس کے بعد مجھ سے مس ہو گئی، مجھے یاد تھی مگر چیدہ بہت لمبی حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری، یہ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں اور اصحاب اوس سے بھی ہیں، یہ اصحاب خندق میں سے بھی ہیں اور یہ اصحاب صفا میں سے بھی ہیں۔ یعنی کہ اصحاب صفا، یہ ساری ولیوں کی باتیں اصحاب صفا سے ملیں گی، جیسے ابو دردہ، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی۔ میں ابھی انشاءاللہ جب یہ حدیثیں آئیں گی اولیاء کے متعلق، تو یہ رسول اللہ ساری زندگی ان سے بات کی بڑے محبت کرتے تھے، اسی لیے اصحاب صفا کے ساتھ، اصحاب صفا کے ساتھ سب سے زیادہ ان کا ٹائم گزرتا ہے۔ یہ میں بیان کرتا ہوں وقت ضائع کیے بغیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اکیلے چلا کرو، اللہ تعالیٰ آسمان میں اکیلا ہے اور تم زمین میں اکیلے رہو۔ اے ابو ذر، بے شک اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے، اور جمال یعنی حسین لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ابو ذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں کس چیز کے لیے غم و فکر میں محو رہتا ہوں اور کس چیز کا مشتاق ہوں، یعنی مجھے شوق ہے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے غم و فکر کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کا بڑا شوق ہے جو میرے بعد آئیں گے۔ انبیاء کسی شان کے مالک ہوں گے اور بارگاہ الہی میں ان کا مرتبہ شہداء کا ہوگا۔ وہ زمانہ وہ رضا الہی کی خاطر اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں، اولاد سے جدائی اختیار کریں گے، اپنے مال و اسباب سے دستبردار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو تواضع اور انکساری سے سوار دیں گے، ہوائے نفسانی و حصول دنیا کی خاطر راغب نہ ہوں گے۔ وہ محبت الہی میں غرق ہو کر مسجدوں میں ہوں گے اور ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگے اور ان کی ارواح من جانب اللہ ہوں گی۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوگا، یعنی جڑا بھی علم حاصل کریں گے، جتنا بھی وہ علم حاصل کریں گے وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، اپنی خواہشات کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا۔ یار بھجے نا حدیث لمبی ضرور ہے پر تانوں کسی نے دینی کوئی نہیں، اے لے جو بڑا بڑا گفٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خارجیاں دے منکرین دے منہ ٹوٹ جان گے انشاءاللہ تعالیٰ، ظالمہ دا کلا کما ہو جائے گا اس حدیث تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس میں سے جب کوئی بیمار ہوگا
تو اس کی بیماری بارگاہ الہی میں 1000 سالہ عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ابو ذر، اگر تو چاہو تو میں ان کی شان میں کچھ اور بیان کروں؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اگر کوئی جوں ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کو کاٹے گی، یار دیکھو گلا کدھر جانی ہے، ایک کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت نے اللہ کے نبی نے پہلو بیان کی تے اج انہاں ولیاں دا سنتے جنہوں نے جنگلاں وچ وقت گزارے انہاں جواں پی جاندیاں سی، کپڑے پھٹ جاندے سی، وال جڑ جاندے سی تے وہ تڑپتے سی، جواں لڑتی سی انہیں کپڑے پی جاندیاں سی، ہوش ہی نہیں سی یار انہوں نے اپنی۔ اچھا گھس کر ان کو کاٹے گی تو ان کی تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو 70 حج و 70 عمرے کا ثواب دے گا، ایک جوں دے کٹن دا ثواب، اور تینوں تو کیڑے کھائیں سارے تے تینوں تیرا گناہ نہیں معاف ہونا۔ دیکھ اللہ اپنے نبی کے ذریعے اپنے ولیوں کی شان بیان کرن دے، یار کی شان ہے اور میرے بھائیو اکھاں کھول کے سنو، ظالماں دے پیچھے نہ لگیا جے، خود فیصلہ کریا جے کہ اللہ دا نبی 1450 سال تو بھی پہلے بیان کرن دیا تے گناہگار بندہ تاڑے کے پیش کر دیا، گھس جائے گی تو ان کو کاٹنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کو 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی نبی دی اولاد میں سے 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ غلام بھی اتنے قیمتی ہوں گے کہ ان میں سے ہر غلام کی قیمت 12,000 دینار ہوگی۔ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنی بریکی نہ کنی محبیت نہ کنے پیار دے نال کی بیان کر رہا تے کنہ دے بارے چ بیان کر رہا، یار سانو سنن لگے تکلیف ہوندی ہے، سانو نیند آتی ہے، سانو بری لگتی ہے، اسی اک جانے ہیں، تھک جانے ہیں، تے نبی کنی محبیت نہ اپنے صحابی نو بٹھا کے بڑے پیار نہ پیغام دے رہا کہ یار اگے پہنچاویں تے میرے آن والے امتیوں نو سنن تے او ظالماں تو کدے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اچھا اے ابو ذر اگر تم کہو تو میں ان کی شان میں مزید بیان کروں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب کوئی ان میں سے اہل محبت ذکر اللہ کرے گا تو ان کی ہر ایک سانس کے بدلے 10 درجات لکھے جائیں گے، 10 درجات لکھے جائیں گے۔ اے ابو ذر اگر تم کہو تو میں ان کے بارے میں کچھ اور بیان کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیے۔ فرمایا کہ ان میں سے جب کوئی عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے 2 رکعت کی جو ثواب ہے وہ حضرت نوح کے 1000 سال کی عمر کے ثواب سے زیادہ لکھا جائے یا اس کے برابر لکھا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عبادت 2 نفل ہے، دیکھو کہ اللہ پاک اور اللہ دے رہا، نبی تقسیم کر رہا، سننے والے نو پیڑھی ہوئی جانی انشاءاللہ تعالیٰ، میں بیان کریے نا اگ لگی جانی انشاءاللہ تعالیٰ، تسی ہور لاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، انہوں نے حق ہے انہوں نے ساڑے جائے۔ اے ابو ذر اگر تم چاہو تو میں ان کے بارے میں مزید بیان کروں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ یار کتنا شوق ہے نبی، بار بار کہنا یار میں تو بیان کرتا، میں اور بھی جو کمی دسا تو کتے آکھنا گیا ہوئے، پر وہ عاشق رسول سی، اللہ دے نبی دے عاشق سی، اور تاڑے میرے ورگے یار گناہگار نہیں انہیں ہے کسی۔ فرمایا کہ جب کوئی ان میں سے اسم اللہ ذات کی تسبیح کرے گا تو قیامت کے دن وہ تسبیح بارگاہ الہی میں اس بات سے افضل ہوگی کہ دنیا کے پہاڑ یعنی سونا چاندی بن کر اس کے ساتھ چلے، یعنی کہ دنیا دے پہاڑ جڑے ہیں سونا چاندی بن کے نال لگن ترن، وہ انہیں قیمتی ہونے واسطے نہیں ہون گے جنہ وہ اللہ دی تسبیح بیان کرے گا، اسم اللہ دی ذات دا تصور کر کے اللہ پاک نو خیال چ رکھ کے او دا ذکر کرے گا اور قرب حاصل کرنے واسطے۔ اے ابو ذر اگر تو کہے تو میں تجھے کچھ اور نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ فرمایا میں نے جس نے عقیدت بڑی نظر سے اس کی طرف دیکھا، میرے ولی کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیت اللہ کی طرف دیکھنے سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ یار جی سمجھ آوے تے سونا ہی سونا، نہیں تو پھر کوئی حال نہیں ہے۔ بے اللہ دا نبی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی محبت نہ پیار نہ عقیدت نہ انہاں وال ویکھ لوے
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਆਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਐਸੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿचानन ਦੀ। तो गोया उसने बैतुल्ला की तरफ देखने से ज़्यादा बेहतर है जिसने अकीदत उस अपने मेरे वली को देखा। अच्छा, जिसने उसको लिबास पहनाया तो गोया उसने अल्लाह को लिबास पहनाया। जिसने उसे खाना खिलाया तो गोया उसने अल्लाह को खाना खिलाया। जिसने उसको खाना खिलाया उसने अल्लाह को खाना। यार अल्लाह ने भुख भुख तलाश नहीं, पर गल सुन ला, मोहब्बत की इंतहा देख ला। अच्छा अबू दर, अगर तू कहे तो मैं कुछ और ना बयान करूँ। हजूर बयान करना चाहते हैं, परे पे यार परिया है नूरो नूर तो एक खाली घर वेखे ना जिथे मैं इन्हू मुंतकिल कर सकां। अच्छा मैं अबू दर, मैं कुछ और ना गल होर ना सुनावा समझा। यार रसूल अल्लाह बयान करो, मैं बड़े मुश्ताक ना सुनता पिया। मैं वो गुनाहगार जो गुनाह में बजिद भी होंगे और हद से गुनाहगार भी होंगे, जब वो गुनाहगार उनकी महफिल में बैठेगा तो उठने से पहले उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अहले दिल कभी कभी सच्चे ख्वाबों की सूरत में असरारे मलकूत का मुशाहिदा और मुकाशवा भी करते रहते हैं, और कभी कभी जागते की हालत में, यानी कि बेदारी की हालत में उन पर मुशाहदा की सूरत में यानी मुनकशफ होते रहते हैं। और ये हालत आला दर्जे में है, ये हालत आला दर्जे में से है, और ये दर्जात नबूवत में से है। बेशक सच्चे ख्वाब नबियों का नबूवत का 40वां हिस्सा है। बस तुम इसके मामले में डरना, अगर तुम इसके बारे में गलती करोगे तो तुम्हारे कसूर की एक हद अल्लाह तजवीज़ कर देगा। यानी गल सुन लो, फिर मैं लफ्ज़ बयान करता, अगर तुम इनके बारे में गलती करोगे तो तुम्हारा कसूर की हद अल्लाह तजवीज़ कर देगा, यहाँ कर दी जाएगी, और तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और उस अमल से, उस अकल से जहल बेहतर है, उस अकल से जहल बेहतर है जो उनका अनकार की तरफ यार अपने इलम दे हजूर फरमांदे भी इन्हू अपने इलम दे नाल नहीं सोचना, इन्हू अकलां नाल ना तोलना, इन्हू अपने ख्याल नाल अपने मुताबिक ना सोचो, इन्हू हुक्म के मुताबिक सोचो। क्योंकि फरमाया कि तुसी जेड़ा इन्हां दा इनकार करोगे ना, तुम इनके मामले में अपने अल्लाह से डरना और कोई गलती मत करना, तुम्हारे कसूर की अल्लाह वरना हद मुकर्रर कर देगा, यानी तुहाडे हद ला देगा, यानी तुहाडा जुर्म साबित करके तुहानू सजा देगा और तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और उस अकल से जहालत बेहतर है जो उनकी यानी अल्लाह के वलियों का इनकार की तरफ तुम्हें राग़िब कर दे। क्योंकि औलिया अल्लाह की अमूर से जिसने अनकारी किया, गोया उसने अंबिया कराम का अनकारी होने का इर्तिकाब किया और वो दीन से मुकम्मल तौर पर निकल गया। ये आयत भी फुकरा के बारे में आई है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उन लोगों में रहा करें जो अपने रब के दीदार की तलब में रात दिन जिक्र अल्लाह में गर्क रहते हैं। आप दुनियावी ज़ेब ज़ीनत की खातिर उनसे रूह गर्दानी हरगिज़ ना करना और उन बातों में हरगिज़ ना आइए जिनको दिलों में हमने अपनी याद से गाफिल कर दिए। यानी कि तुसी उन्हां दी गल्लां दे दिल च ना, उन्हां दे लोकां दी गल्लां च ना अल्लाह फरमांदा मैनू तुहानू सब नू तंबीह करदा अपने मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहते फरमांदे आ तुसी जेलवी वर्गे दी गल्लां च ना होना। हमने अपनी याद से इनके दिल को गाफिल कर दिया है और वो हवस में गर्क हो गए हैं।
शोहरत दी, दौलत दी, इज्जत दी। वैसे भी ये लोग हो नहीं इंशाल्लाह इन्हां भेत खुल जाना बड़ी जल्दी। बड़े बड़े यार इन्हां दे ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਲਤ ਰਸਵਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ। और देखो ना जी, अल्लाह फरमा रहा लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए जिनके दिलों में हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो हवस में गर्क हो गए हैं। उनका काम ही हद को तोड़ना है। यानी उन्होंने दी ड्यूटी है, उन्होंने काम यार यही कुछ ही है। वो उन्होंने अपना काम करना, तुसी अपना काम करो। वो कहता बिच्छू दा काम डंग मार, वो डंग मारिएगा। फकीर दा काम है रहम करना, करम करना, मुहब्बत करना, प्यार करना। तो फकीर ने वही करी जाना। फकर जिहड़ा है वो अल्लाह ताला दे मुकर्रम बंदियां दे विचों दरवेश है। बहरहाल मैं एक चीज़ साबित कर दी अल्लाह के हुक्म नाल कि वली कुरान की रूह नाल भी साबित है, हदीस की रूह नाल भी साबित है, वली की रूह नाल भी साबित है, इंशाअल्लाह अहले बैत की रूह नाल भी साबित है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਅਸਾਹਬ ਸੁਫਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਖਾਕਸਾਰ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ, ये सारे लॉन्च किए सामने आउणगे इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो इंशाअल्लाह इन्हां दे मुतलक बनेगी, तुसीं देखोगे कि अल्लाह दे वलियां दा की किरदार है ते इन्हां ज़ालिमां दा की किरदार है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह।